بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان کی خدمت میں کہنے لگا کہ حضرت علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے، کیا میرے لیے وہ وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد کی بے احترامی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا یہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے وجود میں چھپنا چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ جسے سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ جسے سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی دعا بتا دیں، جسے پڑھ کر انسان پہ واضح ہو جائے۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس زمین میں سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کے عمل میں جھوٹ ہو، فریب ہو، منافقت ہو، کبھی بھی وہ عورت کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ اس واقعے کے بارے میں بتایا جس میں بے وفا عورت کی پہچان کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور اپنی والدہ سے پوچھو گھر میں کیا ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں 6 درہم گھر میں موجود ہیں۔ جس پر حضرت حسن واپس آتے ہیں اور حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، جاؤ اور وہ 6 درہم لے آؤ۔ جس پر ان کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ انہیں کہنا اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ ساتھ میں انہیں 6 درہم بھی دیتی ہے۔ حضرت حسن آتے ہیں اور حضرت علی کو سب بتاتے ہیں جو والدہ نے انہیں کہا تھا۔ جس پر حضرت علی فرماتے ہیں، اپنی والدہ سے کہو اللہ پر توکل رکھو، اپنی والدہ سے کہو اللہ پر توکل رکھو۔ حضرت علی وہ سارے 6 درہم اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں محنت کے لیے۔ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا۔ وہ اس سے
پوچھتے ہیں تم بتاؤ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ابھی نقد قیمت آپ دیں گے تو 100 درہم، 120 درہم، اگر کچھ دنوں بعد دیں گے تو اس کی قیمت 140 درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں کہ 140 درہم پہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں تمہیں 5 دن بعد اس کی قیمت دے دوں گا، میں تمہیں 5 دن بعد اس کی قیمت دے دوں گا۔ وہ اونٹ اس سے خرید لیتے ہیں اور بازار کی طرف جاتے ہیں تاکہ اسے فروخت کیا جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس کی نیلامی کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اونٹ کافی زبردست تھا اور کافی صحت مند بھی تھا، اس کی چمک بھی بہت زبردست تھی اور کھال بھی بہت زبردست تھی، تو لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ 100 درہم سے شروع ہو کر آخری بولی 200 درہم میں جا کر ختم ہوتی ہے اور وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح جب وہ گھر جا رہے ہوتے تو راستے میں اسے یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اسے 140 درہم دے دیتے، جس پر وہ یہودی کہتا ہے اگر آپ نے آج ہی پیمنٹ کرنی تھی تو آپ مجھے 120 درہم کا کہہ کر لے لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے 140 کی بات کی تو تمہیں 140 درہم ہی دوں گا۔ اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو 60 درہم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں گھر میں تو صرف 60 درہم تھے اور وہ آپ نے فقیر کو دے دیے تھے، تو یہ کہاں سے آئے؟ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں سب کا حامی و ناصر۔